نہ ہو۔ واقعی بس مختصر سے عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار ایک وادی سے گزر رہے تھے، ایک پہلوان سامنے سے آیا، کافر تھا، اور لکھا یہ کہ وہ اتنا لہیم و شہیم تھا کہ اگر وہ گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگ اس کو کھینچتے تو کھال پھٹ جاتی تھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار سے جب ملا تو سرکار نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے پچھاڑ دینا اچھا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اچھا اچھا عجیب۔ سرکار نے کہا آ جاؤ، ایک وار میں اٹھا کے اس کو نیچے پٹک دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اچھا پھر ایک اور تھے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ایسے ہی ہوا، وہ بکریاں چراتے تھے لوگوں کی، سرکار مل گئے وادی میں، کہنے لگے اگر آپ مجھے ہرا دینا میں ایک بکری دے دوں گا۔ سرکار نے ہرا دیا، ایک بکری لے لی، کہا پھر ریسلنگ ہوگی، پھر دوبارہ ہرایا، 3 بکریاں لے لیں سرکار نے۔ اب وہ کہتے ہیں میں سائڈ میں بیٹھ گیا، میں سر پکڑ کے کہ اب میں ان بکریوں کا حساب کیسے دوں گا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہم پر ایمان لاتے ہو؟ ایمان لے آئے، سرکار نے بکریاں بھی واپس فرما دی۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جیسا سامنے والا ہوتا ہے نا، اسی کے طرز پر تبلیغ دین کریں تو بہت بیسٹ ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ انڈرٹیکر کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے چیلنج دے دیجیے گا، ورنہ پھر وسیم بادامی ختم فنا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں جیسے ڈاکٹرز کو دینی ہے تو ذرا انہی کی لینگویج میں، ان کی ٹرمز یوز کرتے ہوئے، انہی کے طرز کے اوپر۔ اسی طرح اسکول کالج یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں بیان کا انداز مختلف ہونا چاہیے۔ ہر جگہ ممبر نہیں چلتا ہے، ہر جگہ روڈ کے بیانات نہیں چلتے ہیں۔ آپ کو لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق، ان کی کیفیات، ان کی طبیعتوں کے مطابق تبلیغ کرنی ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ ضمناً بس ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت حاصل تھی، اور وہ 40 مرد جنتی تھے، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیاوی 100 مردوں کے برابر ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت حاصل تھی۔ یہ تو بخاری میں موجود ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ سرکار کو 30 جنتی مردوں کی طاقت حاصل ہے، اور ایک روایت میں 40۔ اس کا مطلب آپ غور کریں کہ اگر مشیت الہی درمیان میں نہ ہوتی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاد وغیرہ صحابہ کو یوز کرنا کوئی پرابلم نہیں تھا۔ 1000 کا لشکر جرار تھا نا، 4000 مردوں کی طاقت والا چٹان اٹھا کے یوں پھینکتا تو ہوا میں اڑ جاتے سارے کے سارے۔ جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ کافروں کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، لیکن مشیت الہی ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا تھا نا کہ پہچانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو اپنی مثل بشر نہ سمجھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے اختیارات، بڑی طاقت اور بہت کچھ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اظہار اس لیے نہیں کرتے کہ مشیت الہی درمیان میں آ جاتی ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں مشیت الہی سامنے نہیں ہوگی، سرکار کو بڑا اختیار دیا جائے گا۔ ہاں جہاں حکم الہی ہے وہ ہے، ورنہ سرکار کو بہت اختیار ہوگا، اور اظہار اختیار اس وقت دیکھیں پہ جو عالم محبت ہیں وہ کیسے انعام پاتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔